أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شکر ہے پروردگار کا کہ جس نے ہم تمام کو سیدہ عالمین دختر رسول امین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا ذکر نصیب فرمایا ہے، اور ذکر اسی کو نصیب ہوتا ہے جو خلوص سے اس کو مانتا ہو. جو صاحب ذکر کو مانتا نہیں ہے پھر یہ ذکر اس کے اوپر عذاب تو بن سکتا ہے، باعث ثواب نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں سیدہ کا عرفان نصیب فرمایا. اس نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو. وجہ اللہ سے فرماتے ہیں وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں کیا کروں گا میرے بیٹے؟ میں اللہ فرما رہے میں اللہ اضافہ کر دوں گا. لقمہ بندہ کھائے شکر کرے تو لقمے میں اضافے کی نیت ہو. معرفت سیدہ کا شکر ادا نہ کرو کہ معرفت سیدہ میں اضافہ ہو جائے. اور فرمایا ہے آپ نے ہم اگر دنیا کی زندگی کو قبلہ مولانا اپنے اللہ مولا کے ساتھ جوڑ دینا، یہی دنیاوی زندگی نورانی زندگی ہو جائے. یہ ہماری توجہ کا نہ ہونا
اور فقط دنیا کو مد نظر رکھنا، اور ہمیں پیچھے لے جاتا ہے اور ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ کام تو وہی دنیا کا ہم نے کرنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، رہنا بھی ہے، لباس بھی پہنا ہے، یہ سارے کام ہم کریں گے، نیت جو بھی ہو۔ اور اگر نیت خالص ہو جائے، نیت الہی ہو جائے، اگر نیت فاطمی ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ نورانیت میں بدل جاتا ہے، بندے کی عام معمولی زندگی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ لطف آ رہا ہے آپ کو ہماری حالت کا؟ اگر پہنچ رہی ہے تو بس بتاتے رہو کہ آپ تک پہنچ رہی ہے ہماری حالت۔ بڑی ایک خاص سی مجلس آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اسی شکر کو جو آپ نے دیکھا نا کہ سیدہ کی معرفت نصیب ہوئی، پھر اس کا ذکر نصیب ہوا، تو سیدہ کے ذکر مجلس میں وہ جو سب سے پہلی چیز ہمیں ملنی چاہیے وہ اپنی سیدہ کی معرفت ہے۔ اگر معرفت ہوگی تو جھکیں گے، اگر معرفت نہیں ہوگی تو علم کے 2 حرف پڑھ کے بھی اکڑ جائیں گے۔ غور نہیں کیا میری بات کے اوپر؟ علم تو شیطان میں تھا، معرفت نہیں تھی نا، اکڑ گیا۔ جب علم معرفت فرشتوں میں تبدیل ہوا تو فرشتوں کو جھک گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ میری بات آپ تک پہنچ رہی؟ بس میں کچھ اس طرح کی آج مجلس پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے۔ تو اچھا چلو، شکر ہے ایک مجلس پہلے یہاں پڑھ چکا ہوں، تھوڑا سا آشنا ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بندہ پہلی مرتبہ تو بڑا ڈر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ سنیں گے نہیں سنیں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ غور ہے آپ لوگ؟ اچھا بعض چہرے جو ہیں وہ پچھلے مجلس کی وجہ سے بات پرانے ہیں، جیسے میرے بھائی زروار ارباب صاحب، ان کی خدمت میں تو ہم وہ سوگوڈیروں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو ذرا بڑا مطمئن ہو جاتا ہے بھی چلو اب پرانے سننے والے بھی بیٹھے ہیں، پھر نئے لوگوں کو بھی ہم ساتھ ملا لیں گے۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ اچھا بھائی، میں بات شروع کر رہا ہوں، بس یہ معرفت میں زیادہ اس پر رکنا نہیں چاہتا، آپ کو مجلس سناتے ہیں۔ آیت تطہیر ہم نے پڑھی اور آپ کو آتی ہے، آیت تطہیر آتی ہے؟ آیت تطہیر ہر مومن کو آنی چاہیے، صحیح ہے نا؟ اس کا آیت تطہیر میں ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہوں، آپ سماعت کا ثواب لے لیں، میں تلاوت کا ثواب لے لیتا ہوں، پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا نام ہے آیت تطہیر۔ آپ سب جانتے ہیں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے پنجتن کے بارے میں، جو اس وقت فرد موجود تھے۔ میرا ساتھ دو، میں آپ کو معراج معرفت تک لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے نازل فرمایا، تو آیت تطہیر میں پروردگار عالم کیا بیان کر رہے ہیں؟ جوانوں، طلاب، فضلاء جو بیٹھے ہو، خصوصی طور پر آپ یاد کریں، اللہ تبارک و تعالی آیت تطہیر میں اپنی قدوسیت کو سیدہ کی طہارت بنا کر نازل فرما رہا ہے۔ نہیں غور کیا آپ لوگوں نے میری بات کو؟ مجلس اس پہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ مقدس ہے، مقدس ہے یعنی سبوح ہے، یعنی قدوس ہے۔ خدا کے مقدس ہونے کا معنی یہ ہے ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے مبرہ ہے، کسی قسم کا عیب اس کی بارگاہ کی طرف نسبت دینا جرم ہے۔ وہ خود بلکہ اس کی طرف کوئی نقص کی نسبت دے گا خود ناقص ہو جائے گا، اس کی طرف کسی عیب کی نسبت دے گا خود نجس ہو جائے گا۔ خدا کو بھی کسی رجس کی نسبت دی جا سکتی ہے، غور کرنا، وہ مقدس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، کسی قسم کا عیب اس میں نہیں ہے۔ اس کے لیے لفظ اس نے اپنے لیے چنا، قدوس سبوح، سنا ہوا ہے نا، یہ میرے مالک کے اسماء ہے، وہ مقدس ہے، قدوس ہے، سبوح ہے، سبحان ہے۔
سبحان ہے، اور اس کو سبحان کو ہمارے لیے تسبیحات میں اس نے شامل کر دیا. ذکر رکوع میں ہے، ذکر سجود میں ہے. ہم ذکر رکوع اور سجود میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کو سبحان اللہ سے پکارتے ہیں کہ وہ بابرکت ہے، اتنا بلند ہے مالک. ہم رکوع میں بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی عیب اس میں نہیں ہے، کوئی نقص اس میں نہیں ہے، بلکہ اوصاف اور صفات اور فضائل کے جو نقائص ہوتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہے. یہ بات میں نے بات والی کی ہے، آپ نے شاید کم سنی ہو، لیکن پھر عرض کرتے تو فضیلت آسمان سے اوپر کی ہے اس جملے میں کہ مولانا پھر عرض کر رہا ہوں. ویسے تو ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اوصاف حمیدہ ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں ان اوصاف کے نقائص سے بھی اللہ پاک ہے. آپ پوچھیں وہ اوصاف کے نقائص کیا ہوتے ہیں؟ علم کمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اس کے مقابلے میں جہل و جہالت ہے، وہ نقص ہے. اللہ کو جہل و جہالت سے تو مبرہ و مقدس مانتے ہیں، یہ تو ایک بات ہو گئی، یعنی عیب سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کا ذرا برابر بیٹھے جہل نہیں ہے. طالب علم ہو آپ، طالب علم ہو، تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھو، پاؤں نیچے ہو، آپ کا توجہ ہے آپ صاحبان. مومنوں کو ہم نہیں کہتے بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا پڑ جاتا ہے، بھئی توجہ ہے آپ صاحبان. تو حجیہ عرض ہو رہا ہے، خداوند متعال سے جہل و جہالت کی نفی کریں گے، خدا کو اس سے مقدس مانیں گے. وہ سبوح و قدوس ہے، اس میں جہل و جہالت نہیں ہے، وہ ہر چیز کا عالم ہے. یہ تو عیب کی نفی کر دی. دوسرا جملہ ہم نے کیا بولا ہے کہ وہ اوصاف کے نقائص سے بھی پاک ہے. تو علم ایک اچھی صفت ہے، علم ایک کمال ہے، اس میں جو نقص ہے وہ اس سے پاک ہے. اب سنو، علم کا نقص یہ ہے کہ آپ کا میرا علم محدود ہے، وہ علم کے محدود ہونے سے پاک ہے. شاباش، یہ بات سمجھ. سارے بولنا، جواب دینا. بھئی آج کے دور میں جو فضیلت توحید پر بولے اس کو تو میں بھی داد دوں گا. ہاں بھئی اس دور میں اس طرح کا ہے نا، بہت اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ ہی موحد ہیں، آپ ہی نیک ہیں، آپ ہی متقی ہیں. جو میری سیدہ کو مانتا ہے وہی سب سے بڑا صاحب توحید ہوتا ہے. ایسا ہی آپ کو ہونا چاہیے. بھئی علم کمال ہے، لیکن ہم میں جب علم آتا ہے اس میں نقص ہے. ایک نقص سنا دیا، ایک نقص سنا دیا کہ ہمارا علم جتنا بھی ہو، کوئی بڑا علامہ ہو، کوئی آیت اللہ پتہ مجتہد، جو بھی آپ کہتے ہیں، پھر بھی اس کا علم محدود ہے. لیکن میرے اللہ کا علم لا محدود ہے. تو بس وہ محدودیت والے عیب سے پاک ہے. ایک اور سناؤں، ایک اور بھی بات کر دوں. ہمارا علم ہماری جہالت کے بعد ہے. جوار صاحب، ہم جب پیدا ہوئے تھے تو جاہل تھے. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. جب تم اماں کے باپ کے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، لا تعلمون شیئا، کوئی چیز بھی نہیں جانتے تھے. وہ ذرہ برابر کا پتہ نہیں تھا، نجاست طہارت کا پتہ نہیں تھا، گندگی میں ہاتھ مار رہے ہوتے تھے، پتہ نہیں ہے کہ یہ نجس ہے یا نہیں. میرے بیٹے ایسا ہے یا نہیں ہے. تو لا تعلمون شیئا، ہم جہل کے بعد کسب علم سے عالم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے پہلے بھی علم ہے، اس کا ہمیشہ علم ہے. مولا نور معرفت عطا فرمائے. ہمیشہ علم ہے، اس کے لیے کبھی جہل تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ تو شے کو موجود کرنے سے پہلے بھی عالم ہے، ایسا ہی عالم ہے جیسے خلق کرنے کے بعد عالم ہے. اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کا علم ایجاد سے پہلے ویسے ہے جیسے ایجاد کے بعد ہے. اور ہم تو اس وقت تک کسی شے کے عالم نہیں ہوتے جب تک وہ موجود نہ ہو. غور ہی نہیں فرما رہے. ہوگی تو علم پیدا کریں گے، جب ہے ہی نہیں تو کا علم پیدا کرے. میرے اللہ کا علم اس نقص سے بھی منزہ ہے، وہ پیدا کرنے سے بھی ہر شے سے پہلے کا عالم ہے. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں. ہم جو جاہل تھے
تو دنیا میں آئے اسکول پڑھتے رہے، ایک کلاس جاتے رہے، اور وہاں جانے سے پہلے اماں ابا کے پاس اگر اماں ابا نے پڑھا دیا کچھ تو آج کل اماں ابا پڑھاتے ہیں؟ بولو سفید ریش کے نہیں پوچھ رہا، یہ جو سیاہ ریش بیٹھے اور آپ کی اولادیں ہیں وہ بھی آج کل تو اماں ابا کو ٹائم ہی نہیں ہے، غور نہیں فرمایا، موبائل بیٹے کو دیا خود ہو، جو ہے آپ صاحبان کی موبائل کی دنیا جب آئی ہے، بچے کو موبائل دے دیا، اب وہ موبائل کھیل رہا ہے، وہ اسکرین کے ساتھ اس کا ٹچ ہو گیا، وہ اس کی آنکھ اور دل اس موبائل کے ساتھ ہے۔ میرا قبلہ ایک بات آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، اگر بچے کو آپ نے بچپنے میں ہی اس موبائل کی اسکرین سے وابستہ کر دیا، یقین رکھنا اس سے امید نہیں رکھ سکتے ہو کہ کل جناب علی کا فیس دیکھ کر آپ کا احترام کرے گا۔ غور ہی نہیں کیا میری بات کے اوپر، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جناب علی کی زیارت فرما کر اس کو یہ ذہن میں نہیں ہوگا کہ ابا کی زیارت ثواب ہوتا ہے، ماں کی زیارت ثواب ہوتا ہے، وہ کہے گا سارا ثواب کس میں ہے؟ موبائل میں ہے۔ غور ہی نہیں کر رہے، وہ سارا ثواب موبائل میں ہے۔ وہ بیچاری اماں بلا رہی ہے، آؤ، ہاں آ رہا ہوں، بس آ رہا ہوں، وہ 2 گھنٹے گزر گئے۔ اور فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ خیر، تو میں زیادہ نہ رکوں۔ اچھا مجلس میں لمبی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں جلدی، لیکن آپ مجھے لمبی پڑھے جا رہے ہیں، میں نکلا ہے، میں جلدی آگے چلتا ہوں۔ چلو بس اسی علم کے اوپر میں آپ کو اور مثالیں نہیں دیتا، اسی کے اوپر رہ جاتا ہوں۔ ہمارا علم جہل تھا، ہم نے کسب کیا، سیکھا، کسی سے سیکھا۔ بولو نہ لینا میری بات کو، ہم نے کسی سے سیکھا، کسی استاد سے پڑھا، کسی نے ہمیں پڑھایا۔ اللہ ایسا عالم ہے، اس کے لیے استاد کا سوچنا ہی بہت بڑی جہالت ہے۔ وہ علم ازلی رکھتا ہے، اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، لازوال ہے، حقیقت علم ہے۔ ہمارا علم نہیں تھا، ہم بعد میں پیدا کیا ہے، وہ ہم اس کا علم عین ذات ہے۔ پڑھا ہوا ہے نا طلاب نے، علماء نے، فضلاء نے، کہ اس کا علم عین ذات ہے۔ تو وہ اوصاف صفات کی گھٹیا اوصاف سے بھی مبرہ ہے۔ یہ ہے اس کے مقدس ہونے کا معنی۔ بات پوری ہو رہی ہے؟ ہر ایک کو تکلیف نہیں دیتا، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ناراض بھی نہ ہوں، مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں، 2 ہفتوں میں 30 سے زیادہ مجلس سے پڑھ چکا ہوں، اور سفر بھی ہے، تو یہ چونکہ سانس کھینچتا ہے، سانس کھینچتا ہے، تو میرا آج کل گلا حساس ہوا ہوا ہے۔ توجہ ہو آپ کی اگر میرے ساتھ، میں اس کو دور رکھ کے آپ کے ساتھ باتیں کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ قدوس ہے، مقدس ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ اب اس نے چاہا کہ اپنی قدوسیت کو دکھاؤں، اپنے مقدس ہونے کو بتاؤں، اپنے منزہ ہونے کو بتاؤں۔ میں سبحان ہوں، سبوح ہوں، قدوس ہوں، تو کیسے بتاؤں؟ یہی بات اگر آپ کے ذہن میں بٹھا دی میں نے، تو سیدہ کہ معرفت کی زمین بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے اپنی قدسیت اور مقدسیت کو نور بنا کر پنجتن 12 14 کا نور بنایا۔ میرا کیونکہ موضوع سیدہ ہے، میں نام سیدہ کا لوں گا، تو اللہ نے اپنی مقدسیت کو سیدہ کی طہارت بنا کر آیت تطہیر میں نازل کر دیا۔ اب میرا ساتھ دو یا جتنا سن چکے ہو، جب آیت تطہیر میں اللہ کی مقدسیت سیدہ کی طہارت بن کے نازل ہوئی ہے، تو جو عیب اللہ پاک ہے اس سے، بڑی مشکل منزل پہ آپ کو بولے بھائی سیدہ بھی ان عیب سے پاک ہے۔ غور ہی نہیں فرمایا۔ میں آپ بتا دے تو میرا ساتھ دینا، پریشان نہیں ہونا، جہاں پہ بات آئے گی میں آپ کو ہدیہ کر دوں گا۔ قبلہ توجہ فرمائیے گا، مجھے اللہ کی قسم، جیسے جب سے اللہ ہے علم ہے، جہل نہیں ہے، ویسے تب سے جب سے اللہ نے سیدہ کو پیدا فرمایا ہے، جہل نہیں ہے، علم ہی علم ہے۔
بڑی توجہ، بڑی بڑا لطف آئے گا آپ کو میری بات کے ساتھ چلنا. میں توحید بھی اہم بیان کروں گا، سیدہ کا مقام بھی ایسے اہم بیان کروں گا. اس کی طہارت بنا کے دو اللہ کی مقدسیت کو، اس کی طہارت بنا کے دو نازل فرمایا ہے. جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا علم کے ساتھ پیدا کیا. کیا بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقت تھا سیدہ تھی علم نہیں تھا. غور نہیں فرمایا، اس نے یہاں پر نہیں سیکھا. اسی لیے تو ابھی صدف عصمت حضرت خدیجہ میں تشریف لائی. ماں کے پاس حضرت خدیجہ تنہا ہوتی تھی. جناب حضرت پیغمبر گھر سے باہر جاتے تھے. جناب خدیجہ احساس کرتی تھی کہ میں تنہا ہوں، میرے ساتھ بولنے والا کوئی نہیں. میں دیکھتا ہوں امتحان ہے آپ کا، معرفت والے لوگ ہو، میرا معرفت بھرا جملہ لیتے ہو یا نہیں. تو جب پیغمبر باہر جاتے تھے حضرت خدیجہ تنہا ہوتی تھی، احساس فرماتی تھی کہ تنہا ہوں. تو صدف عصمت مادر سے بی بی سیدہ بول کر کہتی تھی اماں پریشان نہیں ہونا، وہ بابا محمد چلا گیا ہے، میں اس کی بیٹی ہو کر بھی محمد ہوں. سب اور بی بی شکم مادر سے ہی لہجہ محمد میں بات کرتی تھی. کہاں سمجھا آپ نے یہ جملہ میرا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں آ کر بی بی بابا کے لہجے میں کلام کرتی تھی. زبان صاحب میں ہدیہ کر رہا ہوں. صدف عصمت مادر میں بھی اماں خدیجہ سے بات کرتی تھی تو حضرت کے لہجے میں بات کرتی تھی کہ خدیجہ کو ویسے سنائی دیتا تھا جیسے نبی اعظم سے سنائی دیتا تھا. بی بی بائی ابتدا ہی سے لہجہ نبی کا تھا. شکم مادر میں بول رہی ہے. اور قرآن کے آیت قبلہ میری یاد رکھنا، قرآن کے آیت ہمارے بارے میں کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تم شکم مادر سے نکلے جاہل تھے. غور ہی نہیں کیا، یعنی شکم مادر کے باہر بھی آئے تو جاہل تھے. یہ تو صدف عصمت میں بھی عالم ہے. غور ہی نہیں فرمایا میری بات کے اوپر. یہ تو وہاں پر بھی علم رکھتی ہے. تو بس سمجھ آیا. تو یہ اللہ کی قدسیت اور مقدسیت کا مظہر بن کے آئی ہے. جب سے اللہ نے اسے خلق فرمایا اپنے علم اللہ کے ساتھ خلق فرمایا، اپنی قدرت اللہ کے ساتھ خلق فرمایا، اپنے نور اللہ کے ساتھ خلق فرمایا. میں تو اتنا مطمئن ہوں اس بات پر، اتنا مجھے لطف آ رہا ہے، باوجود بدنی تھکاوٹ کے چاہتا ہوں صبح تک یہی پڑھتا رہ جاؤں. اس مزاج اس طرح کا ہے، مجھے آپ کا پتہ نہیں. مزاج بنانا پڑتا ہے نا بندے کو. جوانوں، میرے فضلاء، میرے علماء، مومنین، صاحبان معرفت اپنا مزاج دنیا میں رہتے ہوئے ویسا بنائے، اہل بیتی مزاج بن جائے، نوری مزاج بن جائے، علم دوست ہو جائے، بندہ معرفت اور علم سے عشق کرنے لگ جائے. میری عرض کے اوپر میں آگے بڑھ رہا ہوں بھائی. وہاں پر خداوند متعال نے اپنی مقدسیت اور قدسیت کو بطول کی طہارت بنا کے آیت تطہیر نازل کر دی. میں قربان جاؤں کتنی باتیں سمیٹوں اور کون سے جملہ آپ کو میں ہدیہ کروں. تو بی بی بھی اوصاف کی نقائص سے مبرہ ہے. جو نقص ہم میں ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہے. ہم علم دنیا میں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئی ہے. ہمارا علم محدود ہے، اس کا علم علم اللہ ہے. اگر بی بی میں کوئی مسئلہ ہے تو فقط ایک ہے، ذات واجب نے اللہ تبارک و تعالی نے عز شانہ جل جلالہ کا علم اور ہر وصف کسی سے نہیں لی ہوئی. سیدہ کا جو کمال ہے اللہ کی عطا ہے. ایک سبات بھی پڑھ لو. توجہ ہے آپ صاحبان کی. تو
یہ آیت تطہیر کا میں نے تعارف کروایا، بس اس کے اوپر سوچتے رہیے گا. میں اگر بیٹھ گیا تو پوری مجلس اسی پہ چلی جائے گی. میں چاہ رہا ہوں آپ کو ایک اور منظر پر لے جانا. یہ تو توحید تھی، اس منظر پہ کبھی اس مجلس کو آپ کو سنا دیں گے. اگر میں بیٹھ گیا، یہ معراج ہے، معراج کی مجلس سے اگر میں اسی پہ بیٹھا رہا اور آپ کو حقائق بتاتا رہا. آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بس آیت تطہیر کا تعارف ہو گیا. آیت تطہیر اللہ کی قدوسیت کو بیان کر رہی ہے، بطول کی طہارت کے لیے نازل ہوئی ہے. تو بس یہ جملہ سمیٹ کے لے جاؤ، اس کے علاوہ میرے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی مقدسیت سیدہ کی طہارت ہے، خدا کی قدسیت سیدہ کی طہارت سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ اکبر. بی بی کمال ہے، کمال ہے بی بی کی شان کا، اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. آگے بڑھتا ہوں. اب میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں نے فقط آیت تطہیر کا تعارف آپ کو کروا دیا کہ بلا بڑی اب توجہ فرمائیں. آیت تطہیر کی عظمت سمجھ میں آ گئی. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. کبھی آپ نے چاہا آیت تطہیر پر قبلہ علماء قم فضلاء قم کی خدمت میں 120 سے زیادہ لیکچر ہیں ہمارے اس کی تفسیر کے. میں تو تفسیر میں نہیں جا رہا، اس کی تفسیر نہیں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہے. آپ کے بھائی بھی بعد میں آئے، ہم نے پہلے پڑھایا تھا. تو جو آپ فرما رہے ہیں فرما رہے وہ پہلے ہم. تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ آیت تطہیر ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ آیت تطہیر کی عظمت ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. میرا موضوع ہے آیت تطہیر کا شان نزول. آپ جانتے ہیں نا قرآن کی ہر سورت کا شان نزول ہے، اسی طرح ہر آیت کا شان نزول ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، آیت تطہیر کا شان نزول کیا ہے؟ فضلاء کو تو بولنا چاہیے. آیت تطہیر کا شان نزول ہے حدیث قصاص. آپ کو سمجھ آئی یہ بات یا نہیں ہے؟ حدیث قصاص شان نزول ہے کس کا؟ آیت تطہیر کا. آپ تو سمجھ میں آگے. الحمدللہ حدیث قصاص سارے پڑھتے ہو، ضرور پڑھا کرو. حدیث قصاص کو اپنی زندگی میں لے آؤ. زندگی میں لانے کا آغاز زبان صرف یہاں سے ہوتا ہے. آپ اس ایج میں ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ پڑھا کریں. جوان بھی ایسے ہی ہے، لیکن بزرگوں کو خصوصی دعوت دے رہا ہوں کہ ہر روز حدیث قصاص کی تلاوت کریں. آپ طلاب بھی ہر روز تلاوت کرو گے، آپ کے علم میں برکت آئے گی، آپ کے فضل میں برکت آئے گی، آپ کے اخلاق میں برکت آئے گی، آپ کے شرف میں برکت آئے گی. اچھا میں یہ باتیں پہلے کرتا ہوں بھائی اس لیے کہ یہ ذہن میں لے جائے کہ میرے لقمے میں برکت آئے گی، میری روٹی میں برکت آئے گی، میرے مال میں برکت آئے گی. ہم پہلے اپنا مال روٹی ٹکر یہ سوچتے ہیں. نہیں، مالک نے کہا ہے پہلے وہ سوچ جو تیرے روح کی غذا ہے، تیری روح کی غذا ہے، کیونکہ تیرے روح کو پتا ہے بدن نے تو یہی دفن ہو جانا ہے. قبر میں ہم روح دفن نہیں کرتے، بدن دفن کرتے ہیں. جتنا حسین کیوں نہ ہو جانا مٹی میں ہے. غور ہی نہیں فرما رہے. جتنا نازک کیوں نہ ہو جانا مٹی میں ہے بابا. فقط اس کے لیے میرا جملے ساتھ لے جانا. میں کہہ رہا ہوں فقط دنیا کے لیے نہ رہو، کم سے کم روحوں کو، روحانیت کو مقدم کرو. پہلے اس کو لے آؤ. ہر چیز میں روح کی جو غذا ہے اس کو زیادہ مانگا کرو، اس کو زیادہ مانگا کرو. تو آپ کو حدیث قصاص سے آپ کے علم میں برکت آئے گی، آپ کے نور میں برکت آئے گی. مومنو آپ کے ایمان میں برکت آئے گی، آپ کی معرفت میں برکت آئے گی. یہ حدیث قصاص کو اپنی زندگی میں لے آؤ، پھر گھر میں تو نحوستیں پریشانیاں دور ہی ہو جائیں گی. انشاءاللہ میں تھوڑا سا پڑھ لوں، آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. آگے بڑھ رہا ہوں. تو بس موضوع کیا ہے؟ آیت تطہیر کا شان نزول. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حدیث قصاص جو شان نزول ہے آیت تطہیر کا ہوا کیا ہے؟ ایک چادر کے نیچے ایک ایک معصوم جمع ہوتا گیا. دیکھا نا یار، اسی کو احساس کرو. آپ سارے جانتے ہیں اس بات کو، میں کو نہیں پاتی، آپ کو نہیں کر رہا، فقط توجہ دلوا رہا ہوں کہ کیسا ہوا. ایک چادر کے نیچے ایک ایک معصوم جمع ہوتے گئے. بس کچھ اس انداز میں جمع ہوئے کہ خدا نے چاہا اب اپنی مقدسیت کو ان کی طہارت بنا کر اعلان کر دو. اپنی
اپنی قدسیت کو ان کی طہارت بنا کر اعلان کر دو، اور وہ جبریل آ گیا۔ یہ شان نزول آپ نے سماعت فرمایا۔ میں نے آپ کو توجہ دلوا دی۔ یہ پوری حدیث قصہ کیا ہے؟ بولو، حدیث قصہ کیا ہے؟ یہ شان نزول ہے آیت تطہیر۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ آج کی جو مجلس ہم نے پڑھنی ہے ان دو لفظوں پر پڑھنی ہے، حدیث سے قصہ، یعنی لفظ حدیث اور لفظ قصہ۔ معذرت کے ساتھ میں حدیث قصہ کے الفاظ کی بھی تفسیر نہیں کرنا چاہتا۔ اب میرا موضوع ایسے کلوز ہوتا جا رہا ہے نا، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی میں کلمات کی توضیح آپ کے لیے یا تفسیر نہیں، تفسیر کس کی کرنی ہے؟ اسی نام کی، حدیث قصہ، اور قصہ تک بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، بڑی دیر ہو جائے گی، فقط لفظ حدیث کی تفسیر کرتا ہوں بس، ٹھیک ہے میرے عزیز؟ اب یہ ربط ہے کس سے؟ آیت تطہیر سے۔ آیت تطہیر کا ربط ہے اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ سے۔ اب اس کو کھولیں تو کیا کہیں گے؟ اس طرح کہیں گے، حدیث قصہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا، آیت تطہیر بیان ہے اللہ کے مقدس ہونے کا، 14 کے طاہر ہونے کا۔ اب اس کے لیے جو حدیث آئی ہے اس کے تھوڑا سا تعارف کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی توجہ فرمانا، حدیث کا اردو میں معنی ہوتا ہے، حدیث یعنی بات، گفتگو، بات کرنا۔ قصہ کا معنی ہے چادر، فعلاً وہی جو آپ کے ذہن میں ہے۔ کبھی واسف آپ نے جاتے بایا تو مفصل میں پڑھا تو قصہ کے اوپر آپ کو 3-4 مجلسیں سنائیں گے، ایسا نہیں کہہ رہا ہو، 3-4 مجلسیں چاہیے قصہ کو معنی کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے، وہ آپ کو کبھی سنائیں گے۔ آج لفظ حدیث پہ رک رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حدیث کا معنی بات، قصہ کا معنی چادر، نتیجہ کیا نکلے گا؟ چادر والی بات۔ اب آپ غور کریں، آیت تطہیر کا شان نزول ہے حدیث قصہ، یعنی چادر والی بات، جو چادر والی بات کی بات ہے وہ آج بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا میرا موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کو اس طرح کر کے بیان کیا جائے۔ بھی پہنچ گئی ہے میری بات، شکر خدا۔ حدیث کی عظمت کیا ہے؟ یہ حدیث واقعہ ہوا، یہی حدیث کے ساتھ جو آپ پڑھتے ہیں، جب یہ ختم ہوئی تو خود حدیث قصہ سے حدیث کی عظمت بتانا چاہتا ہوں، اسی پر مجلس میری تمام ہو جائے گی۔ بس آپ کو سمجھ میں آ گیا، لفظ حدیث کا معنی ہے بات۔ اس بات کو کوئی اپنی محفل میں کرے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ واہ 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 واہ۔ یہی بات کرے چادر والی، چادر والی بات کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ چادر والی بات کرنے کی عظمت کتنی ہے؟ چادر والی بات کرنے کی برکت کتنی ہے؟ چادر والی بات کرنے سے اس بات کرنے والے پر اللہ کی رحمت کتنی نازل ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ موضوع میرا سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اور اب چادر والی بات کی جو بات ہے نا، وہ خود حدیث قصہ سے بیان کروں گا، حدیث قصہ سے باہر آج کی مجلس میں بیان نہیں ہوگا۔ کتنا معلوم موضوع کلوز ہوا ہے میرے مولانا، بات اتنی دیکھ رہے ہیں، یعنی حدیث قصہ یعنی چادر والی بات۔ چادر والی بات کی جو بات ہے نا، اس بات کو بتانے کے لیے بھی حدیث قصہ یعنی چادر والی بات سے ہی بتایا جائے گا۔ بات اتنی ہوئی کہ میں نے آپ کو کہہ دیا۔ تو حدیث قصہ میں خود اس حدیث کی، اس بات کرنے کی جو عظمت آئی ہے وہ آپ کو سنانے لگے ہیں۔ سب کو حدیث قصہ آتی ہے، اور حدیث قصہ کا جو ذیل ہے، اینڈ ہے، جہاں پہ حدیث قصہ ختم ہو رہی ہے، وہاں سے اس کی عظمت ہے کہ حدیث کی شان کیا ہے، اس چادر والی بات کی بات کیا ہے، کیا بات ہے۔ اب آپ نے کہا اردو میں ہم کہتے ہیں کیا بات ہے چادر والی بات کی، تو چادر والی بات کی جو کیا بات ہے وہ خود حدیث قصہ سے آپ کو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کہ چادر والی بات سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ محفل ہو گئی، آیت تطہیر نازل ہو گئی، اہل بیت معین ہو گئے، یہ سب کچھ ہو گیا، مولا علی نے پاک رسول کی خدمت میں سوال کیا، یا رسول اللہ مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ۔
جب بھی بولتے آؤ بس میں موضوع پر آ گیا ہوں. اتنی بڑی معرفت ہے کہ میں خود میرا دل میں چل رہا ہے. یہ دوسری مجلس ہے جو میں اس جنور میں اس سال میں پڑھ رہا ہوں, آپ کو یہ میں سنا رہا ہوں. انتہائی توجہ فرمائیے گا اس موضوع پر. ایک کراچی شہر میں ہم نے ایک خمسہ میں ایک دن اس کو بیان کیا ہے, تو آج دوسری مرتبہ آپ کو میرا دل چاہا ہے کہ یہاں سے جا رہا ہوں میں تو جاتے جاتے پھر آپ مومنین کو یہ سناتا چلا جاؤں, کیونکہ آپ اس مجلس میں نہیں تھے. آپ ہم سے سن لیں, بڑی توجہ کیجیے گا. ابھی تک دعائیں ہو رہی ہیں. میں 2 ہفتے پہلے یا اس سے پہلے اس کو بیان کیا ہے کہ ابھی بھی خون اور باقیوں کے ذریعے کہ حدیث کے ساتھ پڑھ گئے, لیکن یہ عظمت کی طرف توجہ نہیں تھی. آپ کی توجہ دلوانی ہے اور میری مجلس ختم ہو جائے گی. مولا علی پوچھ رہے ہیں, یا رسول اللہ مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ, آپ ہمیں بتائیں اس چادر کے نیچے بیٹھنے والی بات اور حدیث کی فضیلت بندوں کے نزدیک نہیں اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ عند اللہ, اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یعنی پہلی بات تو بھائی میرے یہ آتی ہے, یعنی کوئی اتنی بڑی بات تو تھی کہ علی جیسے امام کو رسول سے پوچھنا پڑ گیا. یعنی اس میں اتنی بڑی عظمت تو تھی نا. پہلے سوال کر دیا مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ, کہ اس حدیث کساء والی بات کو جو بات کرے گا اس کی فضیلت کیا ہے ہمارے نزدیک نہیں, وہ بھی اللہ کے نزدیک ہے. بس یہ بات اب ساری کہاں ہونی ہے؟ اللہ کے نزدیک. کیوں؟ ہم ہیں محدود. ہم جتنی بھی فضیلت بیان کریں گے وہ محدود ہوگی. میرا اللہ ہے لا محدود. اور گویا کہ علی کے نزدیک حدیث کساء کی فضیلت الہی ہے, دنیاوی نہیں ہے, یہاں والوں کی طرح نہیں ہے, محدود نہیں ہے, لا محدود ہے. لہذا حضرت سے پوچھا تو حضرت سے بھی سوال میں یہ کہا اللہ کے نزدیک فضیلت کیا ہے؟ خلق اللہ کی یہاں پر جرأت ہی نہیں ہے. اللہ کی مخلوق کیا بتا سکتی ہے کہ اس حدیث کساء کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک عظمت کیا ہے؟ جو ہی مولا علی نے یہ سوال کیا تو حضرت آگے بتا ہی دیتے, پہلے قسم کھا والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا. نبی قسم کھا رہے ہیں, مجھے اللہ کی قسم جس نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور مجھے مصطفیٰ بنا کر نجی اور پاک و پاکیزہ کر دیا. ایک بات آپ بزرگ بولیں گے, میں جوانوں سے یہ زیادہ بات نہیں, آپ سے میرا سوال کا جواب دو. قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ اپنے معاشرے کے اعتبار سے بات کرو. قسم کس لیے کھائی جاتی ہے؟ پہلی بات, جب سامنے والے کو ہماری بات پہ شک ہو رہا ہو. اب اللہ کی بات پہ, رسول کی بات پہ کون شک کرے گا؟ رسول اللہ کی بات ہے, پھر رسول اللہ کی بات پہ جو شک کرے گا تو وہ منحوس تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی میرے رسول نے قسم کھائی. دوسری بات یہ ہوتی ہے, مجھے دیکھنا, قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اگر میری بات خدا نہ خواستہ جھوٹی ہو تو جس کی میں قسم کھا رہا ہوں یہ مجھ سے, میرے ہاتھ سے, یعنی مجھ سے چلی جائے اور یہ میرے اوپر رحمت کی بجائے عذاب بن جائے. میں سادہ مثال دیتا ہوں. آج کل ماں باپ اگر قسم کھانی ہو نا, اپنے بیٹے کی قسم کھا لو. ایسا ہے نا کہ مجھے بیٹے کی قسم ایسا ہے. مانا اس کا کیا ہوتا ہے کہ میں بیٹے کی قسم کھا رہا ہوں, بات ایسی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ بات ایسی نہ ہو, گویا کہ میں اپنے بیٹے سے محروم رہ جاؤں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں, گویا کہ میں نے اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھائی ہے. جو حقیقی معنی ہے اس کا, یعنی میں اپنے بیٹے سے کیا رہ جاؤں؟ بولو, محروم رہ جاؤں. یہ مجھے نصیب نہ ہو, اس کو خدا نہ خواستہ جلدی موت آ جائے. اب جو بھی آپ لفظ کہیں, اس لیے بیٹے کی قسم کھائی جاتی ہے کہ میں اس سے محروم رہ جاؤں. اب میری بات پر توجہ کیجئے. نبی فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا, میری بات والی بات سچی نہ ہو, گویا کہ میں نبی نہیں ہوں. اللہ اکبر. اگر میری بات والی بات سچی نہ ہو, گویا کہ میں خدا کا مصطفیٰ نجی نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے اپنی نبوت بھی داؤ پہ لگا دی, اپنی مصطفیٰیت بھی داؤ پہ لگا دی, اپنی نجابت بھی داؤ پہ لگا دی, اپنی مجتبیت کو بھی داؤ پہ لگا دیا. پہلے قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں ماذو کہہ رہا خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض الا وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا نزلت علیہم الرحمہ
وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا. رسول نے جواب دیا مجھے اپنی نبوت کی قسم، مجھے اپنے مصطفیت کی قسم، مجھے اپنے مجتبی ہونے کی قسم، جو بندہ بھی حدیث قصہ کو زمین میں کسی محفل مجلس میں ذکر کرے گا، توجہ کرنا قبلہ مولانا، نازلت علیہم الرحمہ، جو ہی وہ ذکر کرے گا، شرط یہ ہے، چلو میں شرط کو بعد میں بتاتا ہوں، تو اس کے اوپر رحمت نازل ہوگی، نازلت علیہم الرحمہ، اور کیا ہوگا، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہو کر اس حدیث قصہ پڑھنے والی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، اپنی باہوں میں ان کو گھیر لیں. قبلہ میں نے حفت کا معنی کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا اس کے اوپر. وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان مومنین کو جو حدیث قصہ پڑھنے والے ہیں نا، ایسے اپنے باہوں میں یوں کر لیتے ہیں، ایک فقط نازل ہی نہیں ہوتے، یوں کر کے کہتے ہیں واستغفرت لہم، اور فرشتے ان مومنوں کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے. واپس تین مطلب ہے، تین درجے ہیں ایسے معراج پر چلنا. پہلا درجہ فرمایا وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا، نبی نے شرط لگائی ہے کہ اس مجلس محفل میں جس میں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے، اس میں کچھ ہمارے شیعہ بیٹھے ہو، کچھ ہمارے محب بیٹھے ہو. پتا چلا حدیث قصہ والی رحمت ماننے والوں کو آتی ہے، بھوکنے والوں کو نہیں آتی. سارے جواب دینا. الحمدللہ رب العالمین. بات سمجھ رہے ہیں؟ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا کا معنی علماء مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، یہ من بھی ہے اور جمع بھی ہے، یعنی ایک تھوڑی سی مقدار، دو تین افراد بھی ہوں نا، لیکن ہوں ہمارے مومن، ہوں ہمارے شیعہ، ہوں ہمارے محب، وہ ہمیں ماننے والے ہوں، ہماری عظمت میں کیڑے نکالنے والے نہ ہوں، سوچنے والے نہ. یہ کیسے ہو گیا تو وہ کیسے ہو گیا، بابا یہ کیسا ویسا، اپنے جیسے کے بارے میں سوچا کر. جو اللہ کی صفات کے مظہر ہے یہ سوچے گا شیطان جیسا ہو جائے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے. آپ مزے میں سن رہے ہیں اس لیے مجھے مطمئن ہے، میں پڑھتا جا رہا ہوں، ورنہ جیسے آپ نعرہ کھائے جا رہے ہیں نا، ایسا میں پڑھتا نہیں. کوئی حرج نہیں. چلو البتہ چلو میں کہہ رہا ہوں میرا نقصان نہیں ہو رہا، آپ کا نقصان ہو رہا. مولا علی کا نام دل سے نکل کر جب زبان پر آتا ہے، پاک سرزمین دل تیار ہو جاتی ہے معرفت لینے کے لیے. سارے مولا کا جب نام توفیق ہو اور نصیب ہو مجلس میں، محروم نہ رہا کرو. آپ اپنے لیے، آپ کے لیے فائدہ ہے بھئی، توجہ ہے صاحبان کے لیے، مومنوں کے لیے فائدہ ہوگا تو مجھ جیسے فقیر پڑھنے والے کے لیے بھی تو فائدہ ہی ہوتا ہے، اس میں شک کی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن اپنی بات کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں، بس شرط لگے گا فیہ جمع من شیعتنا و محبینا، ہمارے محب اس میں بیٹھے ہو، ہمارے ماننے والے اس میں بیٹھے ہو، تب فائدہ ہے. اور جملہ قبلہ بڑا باریک ہے، یعنی جب ہمارے ماننے والے ہوں گے نا، خالی نہ ہو، صفر نہ ہو. جب ہمارے ماننے والے محب ہوں گے پھر رحمت نازل ہوگی. اور پھر کیا ہوگا، اگر ہمارے ماننے والوں کے ساتھ کچھ اور بھی بیٹھے ہیں، اگر ان کی زمین قابل ہے تو ان کے صدقے میں ان پر بھی رحمت آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آگے بڑھ رہا ہوں، قبلہ میری بات پر بڑی غور سے توجہ فرمانا. یہ پہلا جملہ. دوسرا بڑا فرمایا جو ہی یہ ذکر کرے گا، مجھے دیکھنا وہ کیا ہوگا،
نازلت علیہم الرحمہ، رحمت ان پہ نازل ہو جائے گی۔ قبلہ مولانا آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے تجربے کے مطابق کہہ رہا ہوں، یہ آج تک آپ نے حدیث قصہ کے بارے میں سنا نہیں ہے، نکال کر میں دے رہا ہوں، ہے حدیث قصہ میں۔ جب یہ مومن حدیث قصہ کو رسول فرما رہے ہیں، ذکر کریں گے حدیث قصہ کا، ما ذکر خبرنا ھذا، یہ خبر ہماری، یہ حدیث ہماری ذکر نہیں کی جائے گی، الا وفیہم جمع من شیعتنا و محبینا، مگر اس میں کچھ شیعہ اور ہمارے محب بیٹھے ہوں گے۔ نزلت علیہم الرحمہ، رحمت ان پر نازل ہو جائے گی۔ زبان صاحب بڑی توجہ، آخر تک بیٹھے ہوئے مومنوں بڑی توجہ، بڑی صاحبان ولا بڑی توجہ، میں آپ کو جملہ رسول کی طرف سے یہ بیان اللہ کی رحمت کا اعلان ہے۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرنے سے ہم عموماً رحمت مانگنی ہو دعا کرتے ہیں، پروردگارا رحمت نازل فرما۔ عربی کا جملہ ہو اللہم ارحمنی، اللہم ارحمنا، ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، ہمارے اوپر رحمت کو نازل فرما، یہ دعا مانگتے ہیں۔ حدیث قصہ کی عزت یہ ہے، تو حدیث قصہ کو مومن محب ماننے والا پڑھ کے تلاوت کر، رحمت کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، رحمت خود آ جائے گی۔ سبحان اللہ، بھی یہی کہا ہے نا رسول نے، آپ پڑھے ہیں میرے بھائی، رحمت نازل ہو جائے گی، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، حدیث قصہ کی عزت اتنی ہے، تو اس کے کلمات کو پڑھ، یہ رحمت کی دعا کا مقام رکھتے ہیں۔ تو حدیث قصہ پڑھتا چلا جا، رحمت عاشق بن کے تیرے اوپر نازل ہوتی چلی جائے۔ بڑے لوگ ہم سے آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، حدیث قصہ پڑھنے کے بعد مولانا صاحب کو نہ کہنا قبلہ دعا کرو رحمت کی۔ میری بات کرو، حدیث قصہ پڑھنے کے بعد صحیح دعا کرو، بابا وہ جو کچھ آنا تھا وہ آ گیا ہے۔ کیا بات ہے، حدیث قصہ جو پڑھ لیے تو رحمت تو آ گئی، ادھر فراغ رحمت آ جاتی ہے، رحمت آ گئی۔ دوسرا مرحلہ، تین مرحلے کہے تھے، دو ہو گئے، تیسرا سن لو یہیں کے اوپر، پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ آخر پر وحفت بہم الملائکہ، آپ نے جتنی حدیثیں ہیں فقیر کے پاس مطالعے میں، تمام وہ شیعہ احادیث کتب جتنی بھی ہیں تقریباً اسحاق کی ہتھیلی کی طرح، میں حافظ نہیں ہوں، یہ تمام کو پڑھا ہوا ہے، یعنی کتب اربعہ، یعنی وسائل الشیعہ، بہار الانوار کی 110 جلدیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، توفیق ہوئی، مولا نے کرم فرمایا، کریم اہل بیت نے کرم فرمایا، اللہ مولا نے رحم فرمایا، یہ ساری مطالعہ شدہ ہے۔ اب یہ کہنے کا مقصد میری بات ہے، میں نے کم تر، میں احتیاط سے جملہ بول رہا ہوں، کم تر کسی حدیث میں دیکھا ہے حفت بہم الملائکہ، ملائکہ کا نازل ہونا ہے، ملائکہ کا نازل ہو کر اپنی باہوں میں لینا نہیں ہے۔ حدیث قصہ پڑھنے والے مومن محب ماننے والے نوری فرشتوں کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ باہوں میں لے لیتے ہیں۔ یہ اگر اپنی باہوں میں لے لے، حفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو حفاظت کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے کو میں نے کہا ہے اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہم بشر ہیں، ہم خاکی ہیں، دنیا خاکی میں رہتے ہیں، جہان خاکی میں رہتے ہیں۔ حدیث قصہ تیری عزت کو سلام، تیری نورانیت کو سلام۔ ایک محب خاکی ہو کر تیری تلاوت کرے، وہ مومن اتنا نوری ہو جاتا ہے، نوری فرشتے بھی اس کو باہوں میں لینے آ جاتے ہیں۔ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ، اب فرماتے ہیں اس نے حدیث قصہ پڑھ لی ہے، استغفار ہم کریں گے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ بھی لے جائیں گے، قبلہ مولانا، علماء کی بڑی توجہ چاہیے، بزرگوں کی بڑی توجہ چاہیے، جوانوں اپنے دامن میں لے جانا، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا۔ حدیث قصہ میں، پوری حدیث قصہ میں کوئی توبہ کا ذکر ہے؟ بول،
نہیں ہے یار آتی ہے حدیث کے ساتھ میں پڑھتے نہیں ہو اس مجلس سے پہلے پڑھیے ضرور پڑھا کر یہ جو ہمارا طریقہ بنا ہوا ہے نا کہ ہم مجلس ادا سے پہلے اور ہر اپنی محفل سے پہلے حدیث کتاب پڑھتے ہیں تاکہ محفل ہماری بابرکت ہو جائے. یہ بہت اچھی سنت ہے, یہی رسول کی بتائی ہوئی ہے. علی نے پوچھی تھی, رسول نے بتائی تھی, ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہے اور ضرور عمل کرتے رہیے گا. تو آپ نے پڑھی ہے نا, اس میں یہ توبہ کا ذکر نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو, اس میں توبہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ کرے وہ لفظ میں پہنچا سکوں اور آپ لے جائیں. مجھے پتا ہے اس کو سننے والے علماء تو مجھے اپنے سجدوں میں دعائیں دیں گے. اللہ پاک کی قسم وہ بات ہدیہ کرنے لگا ہوں. تو اس میں ذکر نہیں ہے, استغفار کا ذکر بولو نہیں ہے. ذکر کس چیز کا, یہ تو نہیں ہے, کس چیز کا ذکر ہے؟ پنجتن 12-14 کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں, غور ہی نہیں کر رہے. وہ ان کی طہارت کا ذکر ہے نا, طہارت ہی تو سب سے بڑی فضیلت ہے. اور نہیں فرمایا فضائل آل محمد میں سب سے جو مرکزی فضیلت ہے وہ طہارت ہے. اس لیے جب میرے مولا سے پوچھا گیا تھا, مولا آپ بتائیں آیات پورا قرآن تو آپ کی شان میں نازل ہوا ہے, سب سے بڑی آیت جو فضیلت کی ہے آپ کی کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا وہ آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر کی میرے مولا نے تلاوت کی, نماز سے شروع کیا, یہی تطہیرات پر ختم کیا. فرمایا یہ ہمارے فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت ہے. تو سب سے بڑی فضیلت کا ذکر ہے حدیث کتاب میں. پڑھ رہے ہیں ہم پنجتن کے فضائل کو, استغفار ہم نہیں کر رہے, فرشتے نازل ہو کر ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ قانون ماننا پڑے گا, جو دل سے 14 کے, پنجتن کے, 12 کے فضائل پڑھتا ہے اس کے غلام آپ ہو جاتے ہیں.